اللہ تبارک و تعالیٰ فروز قیامت اگر قدر کرتا تو اپنا حق معاف کر دیتا، لیکن جو بندے کا حق ہے وہ اللہ پاک اس وقت تک معاف نہیں کرے جب تک کہ بندہ خود معاف کرے۔ جس کا حق ہوگا اگر وہ معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، اگر اس کا حق وہ معاف نہ کرے تو اللہ پاک کی وجہ اس کو معاف کرے گا۔ حقوق کے اندر جو بندوں کے حقوق ہے، جو بندے کا حق ہے، اس میں تو بندے کا حق سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر سے اس کا حق شروع ہوتا ہے اور پھر یہ آگے باہر کے جو واقعات ہیں وہ شروع ہوتا ہے۔ گھر کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کا حق ہے اور بہن بھائی کا حق ہے اور بیوی اور بچوں کا حق ہے۔ یہ ایک گھر کے اندر حقوق ہے، اگر گھر کے اندر یہ حقوق کا خیال رکھنے ہوتا تو باہر کا جو حقوق ہے وہ حقوق بھی ادا کرتے۔ اب اللہ کا حق کیا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی وجہ سے بندے کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہیں۔ یہ جو ماں باپ کا حق ہے یہ تجھے بہت بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کیا جہاد کا، مسلمانوں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب صحابہ کرام خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے، سب صحابہ تیاری کرنے لگے جہاد پر جانے کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی آ گئے، وہ بھی جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے، حضور بھی صحابہ کے ساتھ کفار مشرکین سے لڑنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ آ گئی، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ آ گئی، یعنی ایک طرف رسول اللہ کا آدر کا حکم تھا کہ چلو جہاد کے لیے، اور دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ کی ماں حضور کے پاس آ گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ابو ہریرہ کی ضرورت ہے، میری خدمت کے لیے، میرا کام کرنے کے لیے، مجھے سنبھالنے کے لیے میرے گھر پر کوئی بھی نہیں، اگر یہ جہاد میں چلا گیا تو میری دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کا حکم اللہ کا ہے، جہاد کا حکم رسول اللہ کا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ماں کی فرما برداری، ماں کی اطاعت، ماں کی خدمت کا جب مسئلہ آ گیا، رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، فرمایا ابو ہریرہ اب تم جہاد کے لیے جاؤ گے، بلکہ جہاد سے زیادہ تمہارے ثواب یہ ہے کہ تم گھر میں اپنے ماں کی خدمت کرو اور انہیں خیال رکھو۔ ماں باپ کا حق تو یہ ہے، باپ اس کا حق بہت زیادہ ہے، یعنی میں ٹائم پہ اتنا نہیں ہوتا، اس میں ٹائم پہ صرف آپ کو اتنی بات کر سکتا ہوں
کہ دنیا کا بڑے سے بڑا دوست کتب آبدار 50-60 ولی ایک جگہ جمع ہو کر آپ کے لیے دعا کریں اور باپ آپ سے ناراض ہو تو کسی کی دعا پھر قبول نہیں ہوگی. یہ کوئی ولی کی دعا آپ کو نہیں لگے، کوئی ولی کا دم آپ کو نہیں لگے. آپ حج کرنے جائیں گے، آپ لاکھوں دفعہ حج کریں اور گھر کا آپ کا باپ بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر ناراض ہے تو آپ حج کرتے رہیں اور سب روز عبادت کرتے رہیں، آپ کا کوئی حج قبول نہیں. اس قبولیت کی جو چابی ہے وہ باپ کے ہاتھ میں ہے، وہ ماں کے ہاتھ میں ہے. آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، ماں آپ سے ناراض ہو اور باپ آپ سے ناراض ہو، آپ کی کوئی نماز نہیں، آپ کا کوئی حج نہیں، آپ کا کوئی روزہ نہیں، آپ کا کوئی عمل نہیں، سب ختم. اور ساری چیزیں قبول ہوگی اس وقت جب جو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے اجازت ہوگی اور ماں باپ کی دعا ہوگی. یعنی اگر آپ فرض نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے تو اگر ماں آپ کو منع کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو، تو آپ نے منع کر دیا تو آپ ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، اس لیے یہ فرض ہے یہ نماز. ٹھیک ہے. اگر نفل نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے تو ماں نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آؤ، تو اب آپ نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ پانی لے کر جو ہے ماں کے پاس حاضر ہو. ٹھیک ہے. یہ آپ عمرہ کرنے جانا چاہ رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے عمرہ تو نفل ہے، حج فرض ہے. عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس کام کے دن ایسے کہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ کو ٹائم ملا، ہم آپ نے سوچے کہ عمرہ کرنے جاؤ. ماں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہارا بڑا ضروری ہے، اب یہاں ماں کے پاس رہنا ضروری ہے. اگر ماں کو چھوڑ کر خدا عمرے کے لیے جائے گا تو وہ ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا اور گناہ گار ہوگا. یہ ہے ماں باپ کا حق. کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کی مقام اور مرتبہ دی. باپ ان پڑھ ہے اور بیٹا جو ہے وقت کا سب سے بڑا عالم دین ہو، لاکھوں ہزاروں اس کے چاہنے والے ہوں، وہ ان کا بڑا ہے، لیکن باپ کے آگے اس کی حیثیت وہی ہے کہ جو ایک اولاد کی ہوتی ہے. تو یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام نے مقرر کیا. اور انسان بے وقوف ہوتا ہے جو ان حقوق کو ادا نہیں کرتا، بے وقوف انسان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بندہ جب اچھائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے. دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا. بے وقوفی تو ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ماں کو میں ٹائم دوں گا تو میرا ٹائم کم ہو جائے گا، اگر مجھ سے عمر کا اضافہ ہوگا، ماں پر خرچ کروں گا، باپ پر خرچ کروں گا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا. حالانکہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں. انسان جو ہے کوئی شخص دنیا میں ایسا بھی کہہ سکے کہ میرے پاس تمہیں 10 ارب روپیہ موجود ہے اور میرے اوپر کوئی ایسی ٹینشن ایسی مصیبت نہیں آ سکتی کہ جس سے میرا سارا پیسہ ایک دم ختم ہو جائے. کوئی نہیں کہہ سکتا. اور ہو سکتا ہے کہ جہاں سے پیسہ رکھا وہاں آگ لگ جائے، جو اس کا کاروبار ہے وہاں آگ لگ جائے تو بندہ دماغ کے اندر ارب پتی سے جو ہے نوٹ بنا جاتا ہے. اللہ تو قابل ہے. اور دوسری جو چیز ہے جو میں آخر میں بہن بھائیوں کا وقت کہ اگر بہن بھائیوں میں اللہ نے اگر آپ کو مالدار بنا، صاحب حیثیت بنا، اللہ نے آپ کو طاقتور بنا تو یہ آپ کا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو گھر کے اندر ہی نیکیاں کرنے کا ایسا ذریعہ عطا فرمایا کہ آپ ان پر خرچ کریں، اللہ آپ کو بھی دے گا اور اس کا ثواب بھی عطا فرمائے. تو بہن بھائیوں کو جو حق ہے وہ بھی ہے. یہ پہلا ہے. اسی لیے
جب زکات اور فطرے کا مسئلہ آتا ہے تو پہلا حکم یہ ہے شریعت کا کہ آپ اپنے گھر کے جو غریب لوگ ہیں ان کو دیں. ماں باپ کو نہیں دے سکتے. ماں اور باپ کو جو مطلب زکات کا پیسہ ہے اس بندے کو سکھا رہنا کیا کرتے ہیں, اس کو مر جانا ہے, اس کو تو زمین ہٹے اندر چلا جائے جو ماں باپ کو زکات دینے کا سوچے. تو ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی اور اس کی جو اولاد ہوتی ہے, اولاد کی اولاد, ان کو زکات نہیں دے سکتا. بہن بھائی اگر غریب ہو اور الگ رہتے ہو یا ان کا خرچہ پانی الگ ہو تو ان کو زکات دے سکتے اور دینا بھی ضروری ہوتا ہے. اور ایک جو تیسرا جو حق ہے وہ بیوی. بیوی کا جو حق ہے وہ بڑا اہم ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خود میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب کیا ہے یہ جو عورت ہے اس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے حدیث بھی فرمایا کہ اے میری امت, میں تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں, عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں, عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. عورت جو ہوتی ہے وہ اس کی عقل آدھی ہوتی ہے, مرد کا مقابلے میں. خاص طور اللہ تعالیٰ کسی عورت کو زیادہ کر دے دیتا ہے, یہ بھی عورتیں زیادہ کمن ہوتی ہے, مرد اس کے سامنے بے وقوف لگتا ہے. تو عورت آگے سے کر دے اور عورت کمزور ہوتی ہے, عورت کمزور ہے. عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. حدیث میں کہ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اور اگر اس کو سمجھاؤ گے نہیں تو وہ معاملہ بگڑ جائے گا. سمجھانا بھی ہے اور اس کی کوئی ایسی بات اگر ہو جائے تو اس بات کو برداشت بھی کرنا ہے. یہ رسول کریم علیہ السلام کی احادیث میں ہے, بے شمار حدیثوں کے اندر کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک. مارنا عورتوں کو یعنی یاد رکھنا اس گھر میں کبھی بھی سکون نہیں آئے گا. جس گھر میں میاں جھگڑا ہوگا اس گھر میں کبھی بھی سکون نہیں آئے. مجھ سے آپ کہتے ہیں 60-70 تعویذ یا ایک کمرہ پورا فرد تعویذ لگا کر کوئی سکون نہیں آنے والا. اور جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو بغیر دعا کی بھی اللہ رحمت نازل فرمائے. یہ حدیثوں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, آپ تو باہر نکلے تو واپس جا رہا تھا. اس کو بلایا کہ خیریت تو تم آئے تھے کسی کام سے لگ رہا تو واپس کیوں جا رہا ہو؟ کہا کہ جس پریشانی میں ہوں مجھے تو اندازہ وہ پریشانی آپ بھی ہے. کیا مطلب تمہارا؟ کہا کہ میری بیوی مجھ سے جھگڑا کرتی ہے. جب میں یہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ کے گھر کے اندر سے بھی آواز آ رہی تھی. عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ وہ عورت جو تمہارے گھر کا سنبھالے, تمہارے تمام معاملات کی دیکھ بھال کرے, تو اس پر غصہ بھی کرو اور وہ تمہاری خدمت کرے تو اس کے بھی کچھ حق ہے نا کہ تمہارا کہ 2 4 باتیں سنا دو. اس کے بھی تو حق ہے. ناشتہ لیٹ بنا تو جناب پلیٹ اٹھا کے مار دو. یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں, ہم کو ایک بات بتا شریف مسئلہ. اب یہ اس کو بات اگر سمجھ نہیں آ تو پھر سمجھنا, اس کو جا کر جو ہے نا وہ دوسرا نقلی دے دینا یعنی مفتی کمال نے کیا مسئلہ بیان کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن جو مسئلہ ویسی بھی اس کی آواز ہوकर کے باہر جا کر نہیں دیا تھا تو آپ ٹینشن کے لیے وہ آوازیں آگے بڑھنے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ سنیں گے میری بات. وہ یہ ہے کہ مرد کے کپڑے دھونا, اس کو کھانا بنا کر دینا عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے. یہ بات کو شریف مسئلہ بتا رہا. وہ یہ جائے کہ آپ گھر میں جو ہے بہو لے کر اس کو پورے خاندان کی خاطر بنا دیں. عجیب ہمارا تماشا کہ اپنی بیٹی جب کسی کے گھر میں ہو تو وہ تو میری بیٹی ہے, اس کے لیے اتنا درد اتنا لباس. جب دوسری کی بیٹی گھر میں آ جائے تو اس کے لیے فرق شروع ہو جاتا ہے.
اس کی عمر کی لڑکیاں اس کے گھر میں ہوں گی، وہ بیٹھی ہوں گی، وہ کام نہیں کرے گی، سارا کام یہ کرے گی، اور اس پر تو مرد کے کپڑے، جو شوہر ہے اس کے کپڑے دھونا، اس کا کھانا بنانا لازم نہیں ہے، وہ باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کیسے لازم ہو گیا؟ یہ ہے شرعی مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اب آج شریعت نے دوسری بات بھی کی ہے، دوسری بات بھی کی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے لازم اور فرض والی جو بات ہے، لیکن عورت پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔